حکیم شہزاد مارخور سابقہ حکیم شہزاد لوہا پاڑ یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں واپس کو لیں، میرا نام مارخور ہی ہے. سابقہ نیکسٹ اگر آپ کو یہ نام استعمال کرے گا تو اس کے خلاف پرچہ ہے. ایک چھوٹا سا سوال اور کہ آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایک عجیب سا آئرونک سا سر نیم لگانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ وہ بندوق کی نوک پہ لگایا کسی نے. اچھا ان کو بہت سے لوگ بندوق کی نوک پہ لگا گئے ہیں. میں بتا کیونکہ یہ اسی سر نیم سے ہی مشہور ہیں. آپ ادھر ہیں، نہیں مجھے نظر آ رہا ہے یہاں سے. آ رہا ہے کیا لکھا ہوا اس کے اوپر؟ بالکل آپ کا نام لکھا اس کے کیا لکھا ہوا نام بتائیں نا. ادھر مجھے دکھائیں میں بتاتا ہوں. دکھائیں کیا لکھا ہوا. کیوں ان کو پریشر میں کیوں لا رہے ہاں ہیں؟ یہ بتائیں، دکھائیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. میں میری آئیڈینٹی کے اوپر کیا لکھا ہوا حضور ہے. میں اینک لگا لوں اگر جان کے مان پاؤں. جی 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 جی. شہزاد احمد آگے سن آف ملک خدا بخش. ٹھیک ہے. اور کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ Date of birth وغیرہ پڑھ کے نہیں، اس کے بعد Okay. آپ کا پتہ ہے. تو اس پہ حکیم بھی نہیں لکھا ہوا. کوئی بات نہیں، اس کے اوپر لکھا نہیں ہوا ایک منٹ، نہیں اس کو چھوڑیں. یہ آپ کا آئی ڈی کتنا کارڈ پڑھے ہوئے ہیں آپ؟ سنیں پڑھے ہوئے کتنے؟ نہیں سوال میری بات سنیں. حکیم صاحب ادھر بیٹھے فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں آپ فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں. ادھر بیٹھے فریم سے آؤٹ ہو رہے ہیں. نہیں ادھر بیٹھے. یہ ذرا اینک نظر آتا ہے آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ طبیب شہزاد احمد. سنیں نہیں لکھا ہوا ہے نیشنل کاؤنسل فار طب آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے. میری بات سنیں، آئی ڈی کارڈ تو یہ نہیں، ہے. سنیں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں. آپ کا سن لیں اس کے بعد میری بات سنیں. ادھر یہ مجھے دکھائیں نیشنل کاؤنسل فار طب کا یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ بھی دکھائیں. یہ دکھائیں مجھے. آپ شکر ہے میں 2 ورقے لے آپ کی جب دانیہ شاہ تو منجی ٹھوک دینی تھی. آپ کی جب دانیہ شاہ صاحبہ سے شادی ہوئی تو آپ نے یہ دکھایا تھا کیا؟ یہ دکھایا تھا. میں نے جو چیز ان کو دکھائی ہے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا. جو چیز آپ نے دکھائی ہے آپ کو نہیں دکھا سکتا. وہ مولوی صاحب کو دکھائی تھی. دیکھیں آپ نے اس کا نام لیا، نہیں میری اس نے دیکھی میری شرافت، دیکھیں میری ایمانداری، میری پارسائی، میری محبت. سنے آپ کی محبت ہوگی جی وہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوگی، وہ بھی شاید کچھ دکھایا تھا تو ہوئی ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کا پاسپورٹ اس آئی ڈی کارڈ پہ لگے گا یہ اس سے بنے گا نیشنل کاؤنسل فار طب. جب میں پیدا ہوا ہاں میرا نام ہے شہزاد احمد، ٹھیک میرے ابے نے رکھ دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس کے بعد پڑھتا رہا پھر یہ نوبت آئی، ڈپلوما مجھے ملا، اس کے اوپر لکھا گیا جب میں نے طب کر لیا اس کے اوپر لکھا گیا طبیب شہزاد احمد. ٹھیک. طبیب بولتے ہیں حکیم کو. ٹھیک ہے. ہوں. میں حکیم ہوں. ٹھیک. آگے چلیں. میں اس کے آگے اگر طبیب شہزاد احمد کے علاوہ آپ نے کوئی میرا اور نام کہیں سنا ہوا ہے تو وہ سکیمنگ ہے، فراڈ ہے، آپ ڈسون کرتے ہیں اس کو، آپ ڈسون کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو میں ادھر ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو ایک پیغام دے رہا ہوں، آن قریب ان کے خلاف میں ایف آئی آر کراؤں گا. میں ہائی کورٹ جاؤں گا، ہائی کورٹ مجھے بتائے گا کہ وہ والے جو نام میرے ساتھ جوڑے گئے ہیں ٹھیک ہیں یا غلط ہیں. ٹھیک. اگلا وہ سوال کورٹ فیصلہ کرے گی، آپ نے نہیں کرنا. یہ ایک منٹ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ تو مارخور بھی نہیں لکھا ہوا. کس پہ؟ اس پہ تو لکھا جائے گا کب؟ اگلے ہفتے لکھا پڑا ہوگا اس کے اوپر. آئی ڈی کارڈ تبدیلی نام کی میں درخواست دوں گا، اس کے اوپر شہزاد حکیم مارخور لکھا جائے گا. پاکستانی رول کے مطابق آپ اپنے نام کو تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی آئی ڈی کارڈ بدلنے جا رہے ہیں. بدلنے جا رہا ہوں. ریان بھائی یہ مارخور کا مجھے نام جو گفٹ میں ایڈ ایک کرنا نام چاہ رہے ملا، ہیں، میں وہ آئی ڈی کارڈ پہ لکھواؤں گا. اور کل جب یہ میری ویڈیو مارکیٹ میں جائے گی تو آپ کہیں گے اے آئی ہے. ریان بھائی یہ جو اپنے نام کے ساتھ مارخور لکھوانا چاہ رہے ہیں یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کے بعد ہی کیوں ضرورت پیش آئی؟ جی یہ سوال تو ان سے ہے نا. یہ سوال اس کا جواب دیں گے عبداللہ حمید گل، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ نام دیا ہے. ٹھیک. آپ ان کا انٹرویو لیں، ان سے پوچھیں اس کو یہ نام کیوں دیا. نہیں ویسے عموماً تو ابو دیتے ہیں نام. تو اب دیکھیں اب عبداللہ گل صاحب جو ہے میں ان کو اپنا سیاسی والد مان سکتا ہوں. سنیں، مانتا ہوں. اگر انہوں نے مجھے یہ نام دیا ہے تو کچھ سوچ کر دیا ہوگا. ٹھیک. اس کا جواب وہی دیں گے. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں صدیق عباس بلوچ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدیق بلوچ آفیشیل. آج ہم بات کریں گے حکیم شہزاد اور لوہے پھاڑ، اور دوسرا ہے ریحان طارق صاحب. ریحان طارق صاحب حکیم شہزاد کو دعوت دیتا ہے اور ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے. ریحان طارق صاحب
اس کی فیملی کے بارے بات کرتا ہے، اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے بات کرتا ہے، تو کیا یہ ٹھیک کرتا ہے؟ میرے خیال میں یہ انتشار پھیلا رہا ہے ریحان طارق صاحب ملک پاکستان میں. اور دوسرے نمبر پر یہ صحافت کو بدنام کر رہا ہے. صحافت کا یہ کام نہیں ہے اور جبکہ اس کو حکومت کی طرف سے جتنے بھی صحافی ہیں لاکھوں روپے ان کو ملتے ہیں، پھر ان کو کیا ضرورت ہے بوڈ کاسٹ کرنے کی، پروگرام کرنے کی کیا ضرورت پڑتی ہے ان کو؟ یہ صرف پیسوں کے چکر میں پاکستان کا ماحول خراب کر رہے ہیں. تو ریحان طارق صاحب اس حد تک چلے گئے ہیں کہ حکیم شہزاد کی فیملی کو اس نے برا بھلا کہا ہے. یہ کسی بندے کو بھی کسی نے نہیں حق دیا کہ وہ کسی کی فیملی کو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر برا بھلا کہے یا اس کی پرسنل لائف ہے اس پر کوئی بات کرے. اگر شہزاد حکیم صاحب اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، وہ کسی کرمنل کام کر رہا ہے یا کوئی فیک کام کر رہا ہے یا پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو کیا اس کے لیے ادارے نہیں ہیں؟ کیا اس پر ادارے نہیں بات کر سکتے؟ وہ ریحان صاحب کون ہوتے ہیں اس سے سوال کرنے والے؟ بہت ہی افسوس ہوتا ہے جب ایسا ہم اپنے پاکستان میں ماحول دیکھتے ہیں، ایسا ہم اپنے پاکستان میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر پیسوں کی خاطر عزتیں اچھالنا، ایک دوسرے کو ننگا کرنا. اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے اگر کسی کا آپ کے پاس پردہ ہے اس کا فحش نہ کریں، اس کا پردہ رکھیں. تو یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو اپنے پاکستان کے لوگوں کو یا سیاستدانوں کو یا دیکھتے ہیں کہ جو بندہ کی چار لوگ جانتے ہیں اس کی عزت ہے، اس کو بیٹھ کر گندہ کرنا کسی نے حق نہیں دیا. ٹھیک ہے، انٹرویو آپ کریں، ہم بھی بیٹھیں، یوٹیوب چینل کا حصہ ہیں، یوٹیوب پر بات کرتے ہیں، یوٹیوب چینل بناتے ہیں جیسے میں نے بنایا اور کافی سارے ہمارے دوست ہیں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ہم ایک جو پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، شخصیت کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ عالم اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، پاکستان کے ہمارے اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، فوج کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت ہی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کے جتنے لوگ، آبادی جتنی بھی ہے، وہ پاکستان کو جوڑنے میں نہیں پاکستان کو توڑنے میں لگی ہوئی ہے. تو خدارا اگر ہم سب یہی کریں گے تو ہمارا ملک پاکستان ترقی میں نہیں جائے گا. تو ہر بندے کی سوچ ہے کہ یار میں ایک بندہ ہوں، میرے ایک بندے ٹھیک ہونے سے کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ سوچ غلط ہے. آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ سے دیکھ کر دوسرا بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس سے آگے ایک ہم نے فلم دیکھی تھی، اس میں ایک لڑکی جو ہے اچھائی کرتی ہے کسی سے، تو وہ کہتا ہے بھئی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں میرا شکریہ ادا نہ کریں، آپ چار لوگوں کی آگے کہیں، آپ چار لوگوں کی مدد کریں، وہ ان کو کہیں کہ وہ آگے چار لوگوں کی مدد کریں. تو ایسے ہم وہ فلم دیکھتے ہیں آخر تک تقریباً اس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو اچھائیاں کرنے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان اچھائی کرے تو اس سے دیکھ کر دوسرے بھی اچھائی کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو میرے بھائی ریحان طارق صاحب، آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو بلا کر، یہ اسلام بھی اجازت نہیں دیتی ہمیں کہ کوئی بندہ اپنے گھر پہ، دیرے پہ یا کہیں پر بلا کے کسی کو بے عزت کرو. آپ نے اس کو بلایا اس کی اپنے اسٹوڈیو پہ اور اس کو آپ نے بے عزت کیا. یہ آپ نے بہت اس کے ساتھ برا کیا، اچھا نہیں کیا. اب نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کریں. باقی حکیم شہزاد صاحب، آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا ہے، دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے.
آپ جب عمرہ کرنے گئے تھے تو مجھے لگا تھا کہ شاید آپ جو ہے نا سوشل میڈیا پر جو کام کرتے ہیں، جو گنہگار انسان ہر بندہ ہے تو اس سے توبہ کر کے آئیں گے. تو آج بھی آپ کے پاس وقت ہے سوشل میڈیا پہ یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں ان کو چھوڑیں اور آپ سکون سے اپنی عزت سے بیٹھ کر کھائیں اور غریب ہے، غربا ہے، یتیم ہے، خاموشی سے اس کی جا کے مدد کریں. ایک ہاتھ پہ خاموشی ان کے ساتھ مدد کریں، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، تو اس کے لیے آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی. یہ دنیا داری میں آپ نہ پڑیں. ایک بندے کی جو عزت ہوتی ہے نا، وہ بندہ اگر کسی لالچ میں یا زیادہ اس میں پڑ جائے تو وہ اپنی وہ بھی عزت کھو دیتا ہے. بہت سارے صحافی پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے سیاست دان پڑے ہیں جن کی ماشاءاللہ عروج ہوتا ہے، بڑی ایک عزت ہوتی ہے، لیکن ان کے ایک چھوٹا جا کام، چھوٹی جی برائی کی وجہ سے ساری وہ اپنی عزت کھو دیتے ہیں، ساری عزت اپنی پہ پانی پھیر دیتے ہیں، جیسے عام سا لفظ ہے. تو ہمیں یہ ان کا پروگرام دیکھ کر بہت ہی افسوس ہوا ہے. اور آپ لوگ جتنے بھی دوست ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیا آیا ریحان طارق صاحب نے کیا انٹرویو ٹھیک کیا تھا، یا حکیم شہزاد سے جو بھی اس نے سوال کیے ہیں، کیا ایک صحافی کو کسی کی ذاتیات پر جانا چاہیے، کیا تنقید با اصلاح نہ اور تنقید با تنقید کرنی چاہیے؟ اگر طارق ریحان صاحب کو اتنا ہی درد ہے، اتنا بھی تکلیف ہے، تو حکیم شہزاد کو بٹھا کر پرسنل پر بھی تو اس کو پر بات کر سکتے تھے، اس کو سمجھا سکتے تھے. سوشل میڈیا پر کیا لا کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ ہمارا چینل ضرور دیکھیں. جتنے بھی یوٹیوب چینل، ٹک ٹاک ہیں وہ بناتے ہیں، کوئی فیملی کی ویڈیو دکھاتا ہے، کسی نے کون سا اپنا ٹاپک رکھا ہے، لیکن ہم نے ٹاپک رکھا ہے پاکستان کی موجودہ جو صورتحال ہوتی ہے، جو اس پر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی ہم آواز اٹھاتے ہیں اپنے یوٹیوب کے چینل کے ذریعے، تاکہ ہم ان بری چیزوں کا حصہ نہ بنیں. کیونکہ انسان تو ہمیشہ نہیں رہنا، انسان کے اعمال رہتے ہیں. تو اچھائی کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ، اچھائی جو ہے بیان کریں گے، اور جو ظلم ہے اس کے خلاف جائیں گے. ہم آج بھی ظلم کے خلاف ہیں، کل بھی ظلم کے خلاف ہیں. اچھائی جتنی ہو سکی ہم انشاءاللہ اپنے ملک کے، سب سے پہلے ہمارا ملک ہے پاکستان، اس کے بعد جو ہے نا اس کی عوام ہے جو پاکستان کے اندر رہ رہی ہے. انشاءاللہ ہم سے جتنی ہو سکے گی ان کے ساتھ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اچھائی کریں گے، ان کے ساتھ مخلص پن کا ثبوت دیں گے. اگر ہم کسی کے ساتھ جا کے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ جا کے ہیلپ اور مدد نہیں کر سکتے، تو سوشل میڈیا کے ساتھ تو اس کے ساتھ دے سکتے ہیں. تو اس کی ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ اجازت دوں گا. صدیق عباس بلوچ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل. خدا حافظ.